السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاة الدنیا فی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء۔ محترم ناظرین، آج کے اس درس میں عذاب قبر کے متعلق کتاب و سنت کی روشنی میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عذاب قبر یہ برحق ہے، یقینی ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک اور شبہہ نہیں ہے۔ کتاب و سنت کے ڈھیر سارے دلائل عذاب قبر کے برحق ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے، اس میں سے ایک عذاب قبر بھی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کیا عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کہا نعم عذاب القبر حق، جی ہاں عذاب قبر برحق ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے۔ فلولا الا تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس بات کا خدشہ اور اندیشہ نہ ہوتا کہ کہیں تم اپنے مردے کو دفن کرنا چھوڑ دو تو میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر دکھا دے جس عذاب قبر کو میں سنتا ہوں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منہ، کہ میں نے قبر سے بھیانک کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک خطبے میں عذاب قبر کے موضوع کو بیان کیا اور اس میں عذاب قبر کا تذکرہ کیا۔ اس خطبے کے بعد حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا ضج المسلمون ضجتا، مسلمان صحابہ اکرام دہاڑے مار مار کے رونے لگے، بلکنے لگے، آنسو بہانے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث کے اندر فرمایا قد اوحی الی انکم تفتنون فی القبور قریبا من فتنۃ الدجال، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ تم دجال کے فتنے سے پہلے عذاب قبر میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، کھچر پر سوار تھے، بنو نجار کا باغیچہ تھا، وہاں پہ مشرکین کی کچھ قبریں تھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کن کی قبریں ہیں؟ صحابہ اکرام نے کہا یہ مشرکوں کی قبریں ہیں۔ آپ نے کہا کہ ان مشرکوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے، اچانک آپ کی سواری آپ کو اٹھا کر پٹکنے کے چکر میں تھی، قریب تھے کہ آپ کو گرا دے زمین پر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صحابہ اکرام سے کہا کہ مجھے یہ بتایا گیا، مجھے وحی کی گئی کہ یہاں 2 قبروں کو عذاب ہو رہا ہے اور ان 2 قبروں کو
کسی بڑے جرم اور کسی بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں، یعنی ان گناہ سے بچنا بہت آسان تھا۔ 2 قبریں تھیں وہاں پر اور مسلمان کی قبریں تھیں، اور ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلا شخص جس کو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، صفائی ستھرائی کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پاکیزگی کا خیال نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتا تھا، ناپاکی میں رہتا تھا۔ دوسرے شخص کے بارے میں آپ نے کہا کہ یہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی بات ادھر لڑاتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک مرتبہ قبرستان گئے اور وہاں پر قبر پر بہت روئے، یہاں تک کہ مٹی تر ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس کی تیاری کر لو۔ یعنی یہاں آدمی قبر میں داخل کیا جائے گا اور وہاں پر حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اگر وہاں انسان اپنے حساب میں اپنے سوال میں ناکام ہوتا ہے تو پھر وہاں عذاب قبر اس کو ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں نصیحت فرمائی کہ اس دن کے آنے سے پہلے اچھی تیاری کر لو، یعنی یہاں پہ آؤ تو وہاں آرام کی زندگی حاصل کرو، یہاں اطمینان کی زندگی حاصل کرو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں آنے کے بعد آدمی رسوائی اور آدمی ندامت کا منہ دیکھے، ناکامی کا منہ دیکھے، افسوس کا آنسو بہائے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ قبر کو جب دیکھتے تھے تو قبر کے پاس ٹھہر کر بہت روتے تھے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، مگر آپ نہیں روتے ہیں۔ انہوں نے کہا عذاب قبر اتنا سنگین ہے، عذاب قبر اتنا شدید ہے کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل یہی قبر ہے۔ اگر یہاں انسان کے ساتھ آسانی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر مستقبل میں یعنی آنے والی آخرت کی جو سیڑھیاں ہیں، مراحل ہیں، اس میں انسان سہولت کو پائے گا، آرام کو پائے گا، اطمینان کو پائے گا۔ لیکن اگر انسان یہاں ناکام ہوتا ہے، یہاں اس کو عذاب قبر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی گھڑی آخرت کا جو مرحلہ آنے والا ہے وہ مراحل اس کے لیے دشوار ہو جائے گا۔ عذاب قبر کی بہت ساری شکلیں ہیں، عذاب قبر کی بہت ساری نوعیت ہے۔ پہلی یہ ہے کہ یہاں عذاب قبر میں انسان کو دہشت مبتلا کیا جاتا ہے، گھبراہٹ مبتلا ہوتا ہے، آدمی گھبرا جاتا ہے، ڈر محسوس ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ جہنم کی آگ اور جہنم کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ تیسری شکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اندھے بہرے فرشتوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ قبر کے عذاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ وہاں سانپ، اژدہے، بچھو وہاں موجود ہوں گے۔ اور ایک شکل یہ بھی ہے کہ قبر تنگ ہو جاتی ہے، سمٹ جاتی ہے، جیسا کہ بہت ساری احادیث میں اس کی صراحت ملتی ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اس بندے سے پوچھتے ہیں اور اگر وہ سوال کا جواب صحیح سے نہیں دے پاتا ہے، یعنی اپنے اس امتحان میں، ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے، تو فرشتہ اس پہ مسلط ہوتا ہے۔ راوی حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ثم يضرب بمطراقة من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، بخاری کی روایت ہے کہ اس انسان کو جو امتحان میں ناکام ہو گیا، فرشتے کے جواب کو نہ دے سکا، فرشتے اس کو مارتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے، اس کے کان کے دونوں کان کے درمیان اس کو پیٹتے ہیں لوہے کے ہتھوڑے سے، جس کی وجہ سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے، ایسا چلاتا اور بلبلاتا ہے کہ اس کی آواز کو پوری مخلوق اور پوری مخلوقات اس کو سنتی ہیں۔ صرف جنات اور انسان قبر کی آواز کو، مردے کی آواز کو نہیں سنتے۔ کافروں کو، ظالموں کو ہمیشہ برابر عذاب دیا جاتا ہے، یعنی جو آدمی کفر پر مر جائے، شرک پر مر جائے، اللہ کی توحید کا انکار کرنے پر مر جائے، ایسا انسان مسلسل عذاب قبر میں داخل کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرعون اور آل فرعون کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ فرعون اور آل فرعون پر
جہنم کی آگ پیش کی جاتی ہے صبح و شام، اور جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ فرعون اور آل فرعون کو دردناک عذاب میں داخل کر دو۔ سوچئے یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا کہ ہر صبح و شام فرعون اور آل فرعون کو دردناک قسم کا عذاب دیا جاتا ہے، یہ عذاب قبر ہے۔ کتنی فرعون کے مرنے کے بعد سے کتنے ہزار سال گزر چکے، کتنے صبح و روز گزر چکے، کتنے ایام گزر چکے، اور ابھی کتنے آنے والے ہیں، لیکن وہاں پر ہر صبح و شام فرعون اور آل فرعون کو عذاب قبر پیش کیا جاتا ہے، جہنم کا عذاب پیش کیا جاتا ہے۔ کافر اور مشرک کو مسلسل عذاب قبر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ثم يقيض له اعمى اصم معه مرزبة من حديد لو ضرب بها لصار ترابا فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير ترابا ثم يعاد فيه الروح، کہ جب آدمی حساب و کتاب میں کامیاب نہیں ہوتا ہے اور فرشتوں کے سوالات کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو فرشتے وہاں مسلط کیے جاتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا ثم یقید له اعمی اصم، بہرے اندھے فرشتے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ معه مرضبۃ من حدید، ان فرشتوں کے ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ لو ضرب بها لصار ترابا، اگر اس سے کسی کو مار دیا جائے تو وہ چیز مٹی یعنی ریزہ ریزہ ہو جائے گی، چتھرا چتھرا ہو جائے گی۔ فَيَضْرِبُهُ بِهَا بَيْنَ ضَرْبَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، کہا اس سے فرشتے مارتے ہیں، وہ ایسا چیختا اور چلاتا ہے کہ اس کی آواز مشرق سے لے کے مغرب تک سب لوگ سنتے ہیں سوائے جنات اور انسان کے۔ ہر مخلوق سنتی ہے، محسوس کرتی ہے، مگر جنات اور انسان نہیں سنتے، کیونکہ یہی مکلف ہیں، یہی اگر سن لیں گے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ فیصیر ترابن، تو مٹی اور ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ثم یعاد فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح لوٹا دی جاتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ روح لوٹا دی جاتی ہے یعنی کافر اور مشرک کو عذاب قبر ہمیشہ دیا جاتا ہے، قیامت تک دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہر نماز میں اور سلام پھرنے سے پہلے عذاب قبر سے اللہ کی پناہ چاہتے تھے۔ اس لیے ہم سب مسلمان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سبق کو کبھی نہ بھولیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے معافی اور مغفرت چاہیں، اس لیے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ظالموں اور گنہگار بندوں کو اس میں تڑپاتا ہے، اس میں عذاب دیتا ہے۔ جو نیک اور مسلمان ہوتے ہیں، اہل ایمان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے، لیکن مسلمانوں میں جو گنہگار ہوتے ہیں ان کو بھی عذاب قبر دیتا ہے، مگر یہ عذاب قبر ان کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ عذاب قبر کے اسباب کیا ہیں۔ تو پہلا سبب ہے بدعقیدگی، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار نہ کرنا، برے عقیدے پر مرنا، شرک پر مرنا۔ دوسرا سبب ہے کبائر کا ارتکاب کرنا، گناہ کا کام کرنا، جیسے زنا ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، چغلخوری ہے، پیشاب کی چھینٹے سے نہ بچنا ہے، نماز نہ پڑھنا ہے، چوری کرنا ہے۔ ان سب چیزوں کے بارے میں صراحت کے ساتھ بات ملتی ہے کہ عذاب قبر ان گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب عذاب قبر سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب یہ کہ ایمان پر مرنا، ایمان پر استقامت اختیار کرنا، ایمان پر ڈٹ جانا، اللہ کی توحید پر مرتے دم تک ڈٹے رہنا عذاب قبر سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ عمل صالح کرنا، نیک کام کرنا، دعائیں کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر نماز میں دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، میں قبر کی عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ شہادت ہے، یعنی آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، اپنی جان کی قربانی دے دے، شہید سے اللہ رب العالمین عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، شہید کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، تو شہید بھی عذاب قبر سے محفوظ ہوتا ہے، شہادت کی موت پانا۔ اسی طریقے سے ہر روز سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، یہ بھی عذاب قبر سے بچانے والی صورت ہے اور بچانے والا عمل ہے۔
ایسے ہی عذاب قبر سے محفوظ رکھنے والے اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ آدمی سرحد پر پہرے داری کرے اور مسلمانوں کی اور مجاہدین کی حفاظت کرتے رہے، پہرے داری کرے، تو ایسا آدمی بھی عذاب قبر سے محفوظ رہنے والا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو ایمان اور توحید پر قائم دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی وبا اور بلا سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے اور ہر قسم کی مصیبت سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔